میں نے اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ آپ 6 مہینے کی ٹریننگ باہر جا کے لیں، اور میں نے اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو کسی یونیورسٹی میں 4 لاکھ روپے فنڈنگ نہیں ہوتی، ہماری یونیورسٹی کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے آرٹس کے، سائنس کے ہوں، ان کو پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ ہم نے ای روزگار ایک لیب یہاں بنائی، ہمارے نیئر اباؤٹ 5 سے 6,000 اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ریونیو ارن کیا ہے اس کو حد سے پرے ہے، یعنی 2017 سے ہم یہ سکھا رہے ہیں، چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بزنس انکوبیشن سینٹر بنایا ہے، اس میں بھی یہی کہ کیسے آپ نے انٹرپرینورشپ کیسے کرنی ہے، بزنس پچ کیسے کرنا ہے۔ میں فلی کنونس ہوں کہ اس یوتھ کو آپ صرف ڈیجیٹل سروسز پہ لگائیں اور گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں، کما رہے ہیں۔ اچھا، یہاں کوئی آپ نے ایسا سلسلہ بنایا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ ابراڈ جائیں؟ وہی میں بتانے والی ہوں۔ اس میں ایچ ای سی نے بھی فنڈنگ کی، وہ 6 مہینے کا پروجیکٹ دیتے ہیں جس میں ہمارے جو لوکل پی ایچ ڈیز ہیں وہ باہر کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ آپ 6 مہینے کی ٹریننگ باہر جا کے لیں، لازمی ہے۔ تو میرے جتنے اسٹوڈنٹ بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کام، یعنی کہ اگر 4 سال کا ہے تو 3.5 سال یہاں کام کرتے ہیں، وہ جو 6 منتھس کا کام ہے وہاں جا کے ریسرچ کرتے ہیں۔ فل اسکالرشپ ہے یا کچھ فلی فنڈڈ اسکالرشپ؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ ہاں جی، ایچ ایس سی پہ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ میرے پروجیکٹ میں بھی تھا، پروویژن تھی۔ تو وہ بچیاں جاتی ہیں جی، وہ اتنی اچھی ٹیکنیک سیکھ کے آتی ہیں، بولنا سیکھتی ہیں، پھر اسے لکھنا سیکھتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو کولیبوریشن ہے نا، دیکھیں ہم آئسولیشن میں کوئی کام نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ سائنس کا۔ سائنس کے کام کے لیے آپ کو انٹرنیشنل کولیبوریشن جب تک نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم نے بڑے ہائی لیول پہ انٹرنیشنل کولیبوریشنز جو ہیں وہ اس یونیورسٹی میں پہلے تو میں نے کی، سب سے زیادہ پائنیئر تو آپ ہیں۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹر ریسرچ بنی، ڈائریکٹر اور ایک بنی، تو میں نے بہت زیادہ پالیسیز بنائی، اور میں نے اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو کسی یونیورسٹی میں 4 لاکھ روپے فنڈنگ نہیں ہوتی، ہماری یونیورسٹی کرتی ہے، اور اس کے لیے میں نے اتنی ایفرٹ کی، میں نے 3 سال ایفرٹ کر کے وہ پالیسیز مختلف اسٹیچوٹری باڈی سے اپروو کرائیں، اور اب الحمدللہ ہمارے بچے آرٹس کے، سائنس کے ہوں، ان کو پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا، فنڈ مل جائیں گے ایزیلی؟ جی ملتے ہیں۔ اچھا، جو انڈیا ہے نا، وہاں وہ آئی ٹی سے $122 بلین جو ہے سالانہ کما رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ 1-2 بلین سے بھی اوپر نہیں بڑھتا۔ وہ کیوں؟ لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اب میں نے دیکھا جہاں چلے جائے، گلی کوچے جہاں چلے، لوگ آن لائن کمانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں اس والے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی میں آن لائن کمانے کے لیے کوئی اسٹوڈنٹ کو اس طرح کے پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں یا اس طرح کے سکھائے جا رہے ہیں؟ جی، دس کوسچن از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ میں اس پہ بہت کام کیا ہے۔ میں نے 2017 میں ہم نے پی آئی ٹی بھی آپ جانتے ہوں، ہاں جی، اس کے ساتھ ایم او یو سائن کر کے ہم نے ای روزگار ایک لیب یہاں بنائی۔ اس لیب میں ہم ان کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے وہاں سے ٹرینرز بھیجے، اور 5 سال ہم نے ہر یعنی کہ 3 مہینے کا ایک کورس ڈیولپ کیا ان لوگوں نے، اور 3 ڈومین میں کام کرواتے تھے، کریٹو اور اس کا ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل، اور اس میں ہم نے کوئی ہمارے نیئر اباؤٹ 5 سے 6,000 اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ریونیو ارن کیا ہے اس کو اب مجھے اتنا زیادہ تو یاد نہیں، لیکن وہ حد سے پرے ہے۔ اچھا، بے تحاشا۔ اچھا، یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ صرف کمپیوٹر کلاسز والی بچیاں ہیں یا تمام؟ نہیں، تمام، فارسی کے بھی، پنجابی کے بھی، میتھ کے بھی، کسی بھی سبجیکٹ والے کا، کسی بھی سبجیکٹ کو 16 ایئر ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور وہاں وہ داخلہ لیتے ہیں۔ 3 مہینے میں ان کو بتاتے ہیں ہاؤ ٹو میک دا ویب سائٹ، ہاؤ ٹو میک دا پریزنٹیشن، ہاؤ ٹو میک دا بلاگز، یہ ساری چیزیں، اور پھر لنک اپ کرتے ہیں ود انٹرنیشنل کمپنیز۔ تو وہ بچیاں وہیں پہ دوسرے مہینے کمانا شروع کرتی ہیں۔ جو بچیاں 4 سال کا بی ایس کریں گی، بی اے کریں گی، ان کو بھی وہ کر سکتی ہیں، 16 ایئر ان کے کر سکتے ہیں۔ اب بلکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ 5 سال انہوں نے پی آئی ٹی بھی نے ہمارے ساتھ کیا یہ پروجیکٹ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی سے خود اسپانسر کریں، اب ہم خود اسے کر رہے ہیں۔ یہ کنٹینیو ہے، بالکل، آپ کو کبھی وزٹ بھی ہم کرا دیں گے یہ روزگار کی، تو وہ ہماری بڑی آؤٹ کلاس ایک لیب ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک تو یہ یعنی 2017 سے ہم یہ سکھا رہے ہیں، چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بزنس انکوبیشن سینٹر بنایا ہے، اس میں بھی یہی کہ کیسے آپ نے انٹرپرینورشپ کیسے کرنی ہے، بزنس پچ کیسے کرنا ہے۔ اور میں اگر اپنا آپ کو بتاؤں تو میں فلی کنونس ہوں کہ اس یوتھ کو آپ صرف ڈیجیٹل سروسز پہ لگائیں اور گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں، کما رہے ہیں بچے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اس یونیورسٹی میں ایف اے سے پی ایچ ڈی تک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد کیا ہے، اور یعنی کن میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ایم فل کون سے سبجیکٹ میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بالکل، ہمارے یہاں فرسٹ ایئر سے جیسے آپ نے خود ہی کہا اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہمارے جو ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی تعداد
से 18,000 तक है, ठीक है, वेरी करती है। बिल्कुल। फिर इसमें FAFSC का हमने बिल्कुल कॉलेज अलग किया हुआ है, उसकी मैनेजमेंट भी अलग है। उसके बाद हमारे BS, MS और PhD की डिग्रीज हैं। BS जो है वो हमारे 50 डिपार्टमेंट्स में ऑफर होता है, 28 में हमारा MS ऑफर होता है, और तकरीबन 32 में PhD होता है। ये सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारी इंटरनेशनली हर डिपार्टमेंट की रैंकिंग मौजूद है और कोलैबोरेशन मौजूद है। अब आज ही हमारे पंजाबी की कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं खुद भी हैरान थी कि उसमें तकरीबन जो है वो 30 से 35 फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए। अच्छा। हाँ, और वो कहाँ से थे? कोई नॉर्वे से था, कोई जर्मनी से, कोई कनाडा से। इस तरह वीडियो लिंक थी या नहीं जी, अभी हो रही है, लाइव हो रही है, लाइव हो रही है कॉन्फ्रेंस। उसमें यहाँ शिरकत करे लाहौर में आए जी, लाहौर में आए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है बड़ी। और पंजाबी जिसको हम समझते हैं कि उसमें कुछ नहीं हो सकता, तो पंजाबी में हम इन लोगों ने 25 से 30 तक फॉरेन डेलीगेट्स बुलाए हुए थे। अभी उसके मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले हमारी पर्शियन की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी हमारे डेलीगेट्स की। तो वो आपके स्टूडेंट ही उनकी रिहाइश का और तमाम इंतजाम करते हैं? जी, हमारे साथ एक पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स है, फिर फॉरेन फैकल्टी हॉस्टल है, तो वो सारे लोग जो हमने एक पूरा चैनल बनाया हुआ है कि कॉन्फ्रेंस होगी तो ऐसे 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 ये लोग इन्वॉल्व होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसी महीने में 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी यूनिवर्सिटी में हो चुकी हैं। तो वैसे तो ये आप सोचते होंगे या लोग भी सोचते हैं कि शायद साइंस में ये कोलैबोरेशन होती है, पंजाबी में भी हो सकती है, करना चाहता हो पंजाबी में, फारसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, मतलब वंडरफुल लोग हैं जी, माशाल्लाह। अच्छा, 17,000 स्टूडेंट या 18,000 भी हो जाते हैं, तो इनके फीस स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं, और इसका बजट जो आपका सालाना होता है उसको कैसे आप तवाज़ुन में रखते हैं? गवर्नमेंट से कितनी ग्रांट मिलती है, इसका कोई थोड़ा सा बताएं। और फीसों को कम करने के लिए, क्योंकि आजकल जैसे हालात जिस तरह के हो गए हैं, तो इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उस हवाले से बताएं। पहले जब यूनिवर्सिटीज बनी 2002 में यूनिवर्सिटीज बनाई गई, तो उस वक्त HEC जो था वो तकरीबन 50 to 60% हमें ग्रांट देता था। और कुछ ग्रांट जो थी वो हमें पंजाब गवर्नमेंट देती थी। ठीक है। और कुछ फीसों से भी जाहिर हासिल होती थी, लेकिन फीसों की तादाद जो थी, क्योंकि स्टूडेंट कम थे, इतना उसका मिनिमल उसकी कंट्रीब्यूशन होती थी। जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज डेवलप होती गई, तो गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स उसको थोड़ा फ्री कर देते हैं, तो अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि HEC से हमें 10 या 15% ग्रांट मिलती है। अच्छा। और पंजाब गवर्नमेंट हमें कोई पैसे नहीं देती। अच्छा, बिल्कुल बंद कर दिया। और उसमें फीस स्ट्रक्चर हमारा बाकी सब यूनिवर्सिटी से कम है। कम है, अच्छा। आप जितनी भी पब्लिक सेक्टर भी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारा मुकाबला है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ है, लेकिन हमारी फीसें कम हैं। उसकी एक बड़ी माकूल वजह है, वो ये है कि ये हमारी फीमेल यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लोअर एंड लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और इस चीज का एहसास हमारी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा है। नियर अबाउट आप हैरान होंगे कि हम 20 से 30% स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा। अच्छा, ये मैं यही एक क्वेश्चन था मेरा कि जो फुल स्कॉलरशिप लिखा होता है ना, लेकिन उसके साथ वो कहते हैं कि आप अपने बिजली के बिल, आपके घर का एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से वो लोगों को लगता है कि ये हमें ना वो ज़कात वाले पैसे, तो इसका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि लगे कि ये उनको उनके मार्क्स की वजह से जो है ना वो फुल स्कॉलरशिप दी जा रही है, इस वजह से नहीं दी जा रही कि उनके हालात कमजोर हैं। जी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे यहाँ एक डायरेक्टरेट है फाइनेंशियल एड, उसके बाकायदा डायरेक्टर हैं, उनका पूरा एक नेटवर्क है। उसमें हमारे पास एक तरह के स्कॉलरशिप नहीं आते, बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे PFAC स्कॉलरशिप आते हैं, USAID के स्कॉलरशिप आते हैं, मेरिट बेस्ड भी होते हैं, नीड बेस्ड भी होते हैं। दोनों तरह स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाता है। जैसे जो नीड बेस्ड है उसमें हम ये सब कुछ मांगते हैं जिसका आपने जिक्र किया, बिजली का बिल दें, वहाँ की तस्वीरें लाएं अपने घर की, क्योंकि अगर हमने नीड बेस्ड देना है तो नीड बेस्ड के लिए हमारी एक कमेटी होती है, वो एवेल्युएट करती है कि 40,000 से कम जिसके होते हैं पैसे, इनकम होती है, उसको हम देते हैं। तो वो इसमें मैं नहीं, वो तो हो गया। हाँ, लेकिन जो स्कॉलरशिप है ना, जैसे मोर देन 80% या 90%, वो तो सिर्फ सिंपल आप उसका मेरिट देखें। हाँ जी, वो ऐसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन उनसे भी किया जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा उसको मैं क्योंकि मैं ज्यादा ना इसमें बहुत काम किया है मैंने डायरेक्टर साहब के साथ, क्योंकि मैं डीन भी रही हूँ बड़ा सा, तो VC साहब अक्सर मुझे उन कमेटीज में जो कन्वीनर बनाती थी, तो मेरा बड़ा क्लोज उनके साथ है कांटेक्ट। इसमें जो मेरिट स्कॉलरशिप होते हैं उसमें सिर्फ हम नंबर 1 को देते हैं। ठीक है। बच्चियां ऐसे भी क्वेश्चन करती हैं, पूछती हैं कि वो जो दूसरी यूनिवर्सिटी है ना, उनकी तो बाहर की यूनिवर्सिटियों के साथ कोलैबोरेशन है, उनकी वीडियो लिंक्स के साथ उनके यानी वो करवाए जाते हैं फोरम्स,
لیکن ہماری یونیورسٹی میں نہیں کہا ہے، تو اس طرح کی آپ نے کیا اس حوالے سے اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ جی سر، یہ تو میرا خیال ہے کچھ اسٹوڈنٹس شاید خود ہی نہ کرنے چاہتے ہوں. جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ میں نے 90s میں اگر یہ کولیبوریشن کیا ہوا ہے، اور کولیبوریشن سر بہت اب ہو رہی ہیں. ای روزگار لیب ہماری ہے، ہمارے پاس بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہیں، آفس آف ریسرچ اینڈ کمرشلائزیشن ہے، اور ان کو میں خود سپروائز سب کو کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے، میں آپ کو پتا پرائیویٹ سیکٹر سے آئی ہوں. میں تو کہتی ہوں کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ بچوں کی لائف کا یوز ہونا چاہیے، اور ان کو اتنا یوزفل بنائے کہ وہ پیرنٹس کے اوپر برڈن نہ ہو، وہ خود کمائیں. اچھا، اس کی پروجیکشن بھی تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں اب یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ آئے گی اس کو تو پتا چل جائے گا، لاہور کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، تو تمام لاہور کے پیرنٹس کو پتا چلے کہ یہ یونیورسٹی میں، خاص طور پہ لاہور یونیورسٹی میں یہ فیسلٹیز ہیں، تو وہ بھاگے ہوئے اس طرف آئیں. تو اس کی پروجیکشن کے لیے آپ کیا کریں؟ پروجیکشن کے لیے ہمارے پاس 2-3 ہی وے ہوتے ہیں. ایک تو سوشل میڈیا ہے، وہ اس پہ ڈیلی اپڈیٹ ہوتی ہیں چیزیں. پھر ہماری بڑی وائبرنٹ ایک ہم نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اس ویب سائٹ پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر. اور ہمارا سارا آن لائن ایڈمیشن کا سسٹم ہے، آن لائن ای پراسپیکٹس ہے. پیرنٹس اگر دیکھنا چاہیں تو ویب سائٹ از دیئر. اور اس کے علاوہ فیس بک ہے، انسٹاگرام پیج ہے. اور کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، تو ہم نے سوشل میڈیا کو فلی فوکس کیا ہوا ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ پنجاب میں 34 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. ان یونیورسٹی میں، آپ کی یونیورسٹی میں جس میں آپ نے یعنی آپ کو تو 15 سال ہو گئے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ عالمی سطح پہ وہ پہلی 500 یا 1000 یونیورسٹی میں نہیں آ رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سر وجوہات بڑی کلیئر ہیں. ایک تو ہماری یونیورسٹیوں کی عمر ہی اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جو آکسفورڈ ہیں یا کیمبرج ہیں، ہارورڈ ہیں، ان کی 700 800 سال عمر ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور اس ایج سے پہلے ہی ان کی پوزیشن پہ آ جائیں گے، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے ماشاءاللہ سے وہ بڑی وائبرنٹ ہے. آپ بھی ملتے رہتے ہوں گے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا پاکستان کا بچہ ہو اور باہر کا بچہ ہو، تو میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی ڈفرنس ہے. ڈفرنس ہے تو صرف لینگویج کا تھوڑا بہت ہوگا، اور کوئی بھی نہیں. ان کا آئی کیو لیول، ان کا ای کیو لیول، وہ سارا ان کے پرپورشنیٹ ہے. کوئی میں مثال سے اس کو وضاحت آپ کو کرتی ہوں. وہ بھی ہم ریونیو ارن کرتے ہیں، اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو وہ پروڈکٹ بیسڈ ہوتا ہے، یا وہ سروسز بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا پروڈکٹ بیسڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. اس کی ریزنز ظاہر ہے، ملٹیپل ریزنز ہیں. ہمارے پاس الیکٹریسٹی کا فیلئر ہے، سب کچھ ہے. لیکن اسی کے ساتھ ہمارا سروس بیسڈ ریونیو اور ایکسپورٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہماری یہ جو یوتھ ہے وہ اب نمبر 5 پہ ہیں ہم ڈیجیٹل فری لینسنگ میں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ جو ڈیجیٹل فری لینسنگ ایک انڈسٹری کی طرح ابھرا ہے، اور اس میں اب جتنے یوتھ ہماری ہے وہ ساری کی ساری چھوٹے سے بڑے لیول تک انوالو ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اب سروس بیسڈ انڈسٹری کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک انڈسٹری اس کو بنائے، اور اس کے سارے ایس او پیز بنائے، اور ان یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کرے. کیونکہ ہمارے ابھی بھی پے پال کا سسٹم نہیں ہے، تو باہر سے جب یہ بچے ارن کرتے ہیں تو وہاں سے یہاں پاکستان منگانا بہت مشکل ہے. تو وہ پھر کسی نہ کسی ذریعے سے منگاتے ہیں. اس سے ان کو تو پیسے مل رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے ہائی اپس کو کہ آپ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیں، اور بچے جو ارننگ کر رہے ہیں، جو یوتھ کما کے لا رہی ہے، جو بھی ہماری ریمیٹنس ہو رہی ہیں، اس ریمیٹنس کو آپ لیگل سٹیٹس دیں، اور اس سے انکم ٹیکس آپ لیں. ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم سفر نامے، مسلسل تارر کے اور بہت ساری چیزیں ایکسٹرا پڑھتے تھے، تو وہ چیزیں ہمیں ایکسٹرا لائف کو بتاتی ہیں. لیکن موجودہ اسٹوڈنٹ کو ہم کتابیں ہاتھ میں پکڑاتے ہو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں جی کمپیوٹر پہ اور اس پہ موبائل پہ. تو بس ان کا پڑھنے کا موڈ ڈفرینٹ ہے نا جی، پڑھتے تو ہیں وہ بھی. ہم نے دیکھا کہ جو خواتین کی یونیورسٹیاں، کالجز، وہاں بھی لڑکیوں کے جو ہے میرٹ پہ ہیں، اور لڑکے ہمارے پڑھتے نہیں ہیں. تو اب جو کو ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں بھی لڑکیاں ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس میں بھی اے ایس پی جو ہے وہ بہت زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں. تو لڑکیاں ہمیں ہر جگہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور لڑکے نہیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے. یہ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے؟ کیونکہ والدہ تو لڑکے کی بھی ہوتی ہے اور لڑکی کی بھی، تو یہ لڑکیوں میں یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے اصل میں لڑکیوں کو اتنے مواقع نہیں دیے جاتے تھے. پہلے اگر لڑکے پڑھتے تھے تو لڑکیوں کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا. اب ایکول چانسز ہیں، اب گھروں میں لڑکیوں کو بلکہ زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے لڑکیاں آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آتی ہیں، اور لڑکیاں میں آپ کو بتاؤں زیادہ سینسیبل بھی ہوتی ہیں اور زیادہ رسپانسیبل بھی ہوتی ہیں. لڑکے بھی ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں، ہر لحاظ سے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں، میں تو سب سے زیادہ یہ کہتی ہوں کہ ایک جو مسلم لیڈی ہے وہ تو اتنی لکی ہے اور اتنی پریولیجڈ ہے
کہ اس کا اگر وہ بیٹی ہے تو باپ نے اس کو اتنی محبت سے بات کرنی ہے اور اس کا یعنی کہ ڈیل اس کے ساتھ کرنی ہے. اگر بھائی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ریسپیکٹ کر رہا ہے, اگر ہسبینڈ ہے تو اس نے تو پورا پروٹیکشن دینی ہے, بیٹا ہے تو وہ بھی عزت کرتا ہے. اس لیے ہمیں تو ان رشتوں کے ساتھ ایک مٹھاس کا احساس بیٹیوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی اگلی لائف میں اسی طرح کریں. اور لڑکے جو ہیں جب ان پہ پڑتی ہے تو وہ کر ہی لیتے ہیں, کرنا پڑتا ہے وہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ لڑکیاں انٹیلیجنس زیادہ, یہ والا فیکٹر ہے نہیں, دونوں فیکٹر ہیں. جو اپرچونٹی زیادہ ہے اور وہ رسپانسبل زیادہ ہے, انٹیلیجنٹ لڑکے ہی زیادہ ہیں. اچھا, اب یہ آپ بتائیں کہ دوسرے ممالک میں بھی آپ نے گئی, وہاں ایجوکیشن سسٹم بھی آپ نے دیکھا. جی بالکل. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم جو کہتے ہیں جی یہ 60 اور 70 کی دہائی کی کتابیں ابھی بھی اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں, تو اس کو امپروومنٹ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے جو امپروومنٹ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں؟ کوشچن آپ کا ویلڈ ہے, اور اس میں دو طرح کا اگر میں اسے سپلٹ کروں تو یوں ہے کہ ایک ہمارا جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن سسٹم ہے, بالکل, اور ایک ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے, نیچے پرائمری اور ٹرشری ہے. جو باہر کے ملکوں کا اگر یو ایس کا ہی میں کمپیریزن کروں, ان کا جو نرسری سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک, ہائی اسکول تک ایجوکیشن سسٹم جو ہے بالکل فری ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہر بچہ جو اس ملک میں پیدا ہوا اس کو تعلیم صحت دینا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اور بلکہ ایون ان کو بریک فاسٹ دیا جاتا ہے, ان کو لنچ دیا جاتا ہے, اور پھر وہ بچے گھر آتے ہیں. تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے. اور جب وہ ہائی اسکول کر لیتا ہے یعنی انٹرمیڈیٹ جیسے ہمارے FFSC ہے, اس کے بعد کی ہائر ایجوکیشن از ویری کاسٹلی, اور وہ ساری کی ساری برڈن اس اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے, پیرنٹ پہ کوئی برڈن نہیں. آپ یہ بات ذرا نوٹ کریں. تو وہ اسٹوڈنٹ خود ارن کرتا ہے, جاب کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ڈگری کی, خواہ وہ میل ہو یا فیمیل اسٹوڈنٹ ہو, اس کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر وہ اس سے کوشچن کریں کہ اگر فار ایگزامپل یہاں سیلاب آ جائے یا ارتھ کوئک ہو تو آپ سب سے آپ کی امپورٹنٹ چیز آپ کیا پک کریں گے, وہ کہیں گے میری ڈگری, کیونکہ اس کے اوپر اس نے $60,000-70,000 انویسٹ کیے ہوتے ہیں جو کہ وہ خود کماتا ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے سیدھے چند اصول ہیں, اگر وہ ان کے مطابق چل پڑے تو بہت سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمارے پاس پیرنٹ جو ہیں وہ ہر چیز کر رہے ہیں, وہ بیکن ہاؤس کی فیسیں بھی دے رہے ہیں, LGS کی فیسیں دے رہے ہیں, سب ذمہ داریاں ان پہ ہیں. جی سب ذمہ داریاں ان پہ ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے, اور پیرنٹ انہوں نے اپنے ایک دو بچے ہیں, وہ اتنے پیمپرڈ ہیں کہ ان بچوں کو یہ بتانا کہ آپ نے خود بھی کمائی کرنی ہے. پیرنٹ کہتے ہیں ہم کس لیے ہیں بھائی, آپ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ ان کو بھی تو آپ نے ایک سٹیزن بنانا ہے نا. تو ہمارے پیرنٹ کے اندر بھی یہ تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ٹریننگ نہیں دے رہے جو کہ ان کو چاہیے. آپ دیکھیں اسلام کے مطابق جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ذمہ داری دے دینی چاہیے سر, تو ہم نہیں دیتے. ہم ان کو یونیورسٹی آگے پوسٹ ڈاک تک پڑھانے کو تیار ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ جو قوم پیدا کر رہے ہیں وہ اسپون فیڈنگ کی عادت ہے. بالکل, تو اسپون فیڈنگ کی عادت باہر کے ملکوں میں نہیں ہے سر, بالکل نہیں. وہ 18 سال کے بعد کہتے ہیں جی انڈیپینڈنٹ ہے, اور 18 سال سے پہلے سارا کام گورنمنٹ کرتی ہے. میں اپنی مثال دیتی ہوں, میرے 3 بچے ہیں, تو میں نے اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس میں پڑھایا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں جب انہوں نے باہر بھی جانا ہے تو ان کے لیے ایک لینگویج بیریئر نہیں ہونا چاہیے. وہ میں نے اون کیا, اچھی مہنگی تعلیم تھی وہ ان کو دی, لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ فیڈ کیا کہ بیٹا میں صرف انٹرمیڈیٹ تک آپ کو فیڈ کروں, اس کے بعد یو ول ارن بائی یور سیلف, کیونکہ پھر آپ نے اسپون فیڈنگ میں آپ کو نہیں کروں گی. تو میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ سے FSC کے بعد وہ نیوی جوائن کر لی اس نے, تو وہ ہاں اکیڈمی میں چلا گیا, تو ماشاءاللہ ارننگ اس کی سٹارٹ ہو گئی. جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے یہاں سے A-levels کیا اور وہ USA گیا, ایک بھی فیس میں نے اس کی پے نہیں کی, کیونکہ میں نے اسے پہلے بتایا ہوا تھا بیٹا میں دے ہی نہیں سکتی, میں تو یہاں دیکھیں ایک پروفیسر ہوں. تو سر یہ نا ٹریننگ دینی پڑتی ہے. اب میری بیٹی ہے اس کو یہاں وہ کر رہی ہے, ساتھ ساتھ میں نے اسے PITV میں ایک کورس کروایا شی ونز کے نام سے. اس میں وہ سیکھ رہی ہے کہ ہاؤ ٹو میک دا کمپنیز, ہاؤ ٹو گیو دا سروسز ٹو آن لائن. تو وہ کر رہی ہے, اور ہائر ایجوکیشن کے لیے خود سے کر لے گی پھر, کیونکہ میں نے اسے یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے اسے اس پہ لا رہی ہوں کہ آپ نے خود کرنا, اور کل کو تم باہر جاؤ گی تو تم اپنا بزنس آن لائن سیٹ اپ کر لو, تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ آن لائن کام کر لیں گے. تو سر یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے, اور میں ایز اے پروفیسر کلاسز میں یہ بات اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں, اور میں انہیں کہتی ہوں, میں اس اسٹوڈنٹ کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں جو بچہ خود ارن کرے اور ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے.